السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. اس وقت ہم دیکھتے ہیں پورے امت مسلمہ کے اندر، پورے دنیا کے اندر حالات اس وقت بہت بگڑے ہوئے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں خاص کر مسلمانوں کے خلاف حالات ہیں. مسلمان چاروں طرف سے اس وقت اندھیرے میں گم ہو گیا ہے. اس وقت مسلمان کو چاروں طرف سے ہر جگہ مسلمان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس کی وجہ اگر ہم کلام پاک سے معلوم کرتے ہیں تو کلام پاک سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے: ما اصابکم من مصیبت، جو بھی کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی کوئی تمہیں پریشانی آتی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو وہ اعمال تمہارے ان اعمالوں کا نتیجہ اور بدلہ ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو تم خود اپنے اعمال اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو، تو اسی کا نتیجہ ہے. رب العالمین فرماتے ہیں: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، وہ تمام کے تمام تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا کرتوت ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں میں معاف کرتا ہوں، یعنی ہر چیز پر میں تمہیں یہاں پکڑ نہیں کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایمان والے جتنے بھی یہ برے عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کی وجہ سے ایمان والوں کی پکڑ فرماتے ہیں. کیوں فرماتے ہیں پکڑ؟ لعلہم یرجعون. دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یعنی خشکی کے اندر اور سمندروں کے اندر، یعنی دنیا کے اندر جہاں بھی دنگے فسادات اور حالات ایمان والے کے مخالف جب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہے جو عمل لوگوں نے کیے، جو اعمال بد لوگوں نے کیے، ان اعمال بد کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد مچ جاتا ہے، دنیا کے اندر حالات ایمان والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آئے، تاکہ یہ رجوع کرے. ان ایمان والوں نے جو اپنے خالق کو بھلا دیا، اپنے مالک کو بھلا دیا اور رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ موڑ لیا، آپ کے سنتوں سے آپ کے سنتوں کو زندگیوں سے نکالا، گھروں سے نکالا، ماحول اور معاشرے سے نکالا، سوسائٹی سے نکالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں پر حالات لاتے ہیں. کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو مانے، اللہ تعالیٰ جتنے حکم دیے ہیں ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور پیارے آقا کی جو شریعت ہے اس شریعت پر پورے طور اور طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بن جائے، تمام سنتوں کو گلے سے لگائے اور بدعات سے خرافات سے دور رہیں. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حالات لاتے ہیں. لیکن جب حالات آنے کی وجہ سے بھی جو قوم نہیں سنبھلتی ہے، جو قوم واپس نہیں آتی ہے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے عذاب کا چیلنج اور سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی پہلی جو امتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا، انہیں بار وقت کے پیغمبروں نے انہیں نصیحت کی، انہیں سمجھایا، انہیں دعوت دی، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا پھر ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر دیا گیا. اس وقت بھی اس امت کو جو کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتی ہیں
اور کبھی حکومتیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں اور کبھی قحط سالیاں ہو جاتی ہے. یہ کیوں؟ یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائے، تاکہ واپس آئے، تاکہ جس رب کو انہوں نے بھلا دیا ہے اس رب کے راستے پر اور آ جائے. جس محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، ان کے طریقوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنے زندگیوں سے نکال دیا، اپنے خوشی اور غمی سے نکال دیا، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حبیب کے ان طریقوں کو اور سینے سے لگائے. تبھی اللہ تعالیٰ یہ حالات کھڑے کرتے ہیں. لیکن اگر حالات آئے پھر بھی ہم نہیں سدھرے، پھر بھی جو قوم نہیں سدھرتی ہے تو پھر اسے بہت بڑے عذاب کا چیلنج سامنے رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے قوموں کا تذکرہ کیا رب ذوالجلال نے اپنے مقدس قرآن پاک کے اندر. ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم نے انہیں ڈرایا، انہیں دھمکایا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اگر انہوں نے مانا انہوں نے تو وہ نجات پائی. لیکن جس قوم نے نہیں مانا، یعنی بہت سارے واقعات ہیں کلام پاک کے اندر، انہوں نے نہیں مانا. جب پہلے قوموں کے اوپر کوئی سختی آتی تھی، کوئی تنگی مصیبت آتی تھی، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی تھی، پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی، وہ کہتے تھے ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے، یعنی اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی ایسے حالات آئے، ہمیں بھی آئے، لہذا عبرت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ ایسی ان کی من گڑت کہانیاں ہیں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے تھے. پھر کسی کو خنزیر، پھر ہم رب فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پھر کسی قوم کو ذلیل بندر اور خنزیر بنایا، اور کسی قوم کو آسمان سے پتھر برسائے، اور کسی قوم کو اٹھایا اور آسمانوں پر لے گئے اور پھر زمین پر دے مارا، اور کسی قوم کو زمین کے اندر دسا دیا گیا. یہ سارے واقعات، یہ سارے قصے کلام پاک کے اندر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ تاکہ یہ قوم، یہ امت سدھر جائے، ہم باز آ جائے، ہم واپس آ جائیں. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہر وقت زلزلے آتے ہیں. پہلے تو کہیں 10 سال کے بعد، 10-20 سال کے بعد کہیں زلزلہ آتا تھا یا کہیں قحط سالیاں ہوتی تھی، لیکن اب دیکھو مہینوں میں آتے ہیں زلزلے، بلکہ دنوں میں آتے ہیں زلزلے. یہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم باز آ جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو گلے سے لگا لے، اس کے محبوب کے طریقوں کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. پھر زلزلے بھی ہم سے دور، پھر زلزلے نہیں آئیں گے، پھر قحط سالیاں نہیں آئیں گی، پھر یہ کورونا اور بڑے عذاب نہیں آئیں گے، اور پھر حکومتیں ظالم نہیں ہوں گی. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جتنے حالات آئے، حالات بڑے تیز ہو گئے، حالات ناموافق ہو گئے، اس کے بعد بھی ہم اس وقت نہیں سدھر رہے ہیں. اگر نہیں ہم سدھر رہے ہیں تو پیارے آقا نے ترمذی شریف کی ایک لمبی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا پیارے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلتاً، فرمایا ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے فرمایا جب میری امت 15 چیزوں کو کیا کرے گی، 15 چیزوں کو یعنی 15 چیزوں میں وہ مبتلا ہو جائے گی، پھر ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اور ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، اور ان کو زمین کے اندر دسا دیا جائے گا. فرمایا اذا فعلت امتی 15
خصلتن، جب میری امت 15 چیزیں کرے گی، یعنی جب میری امت کے اندر 15 چیزیں عام ہو جائیں گی تو اس وقت تیار رہو تم، یعنی زلزلوں کے لیے تیار رہو، اور اس وقت زمین کے اندر دسنے کے لیے تیار رہو، اس وقت تمہاری شکلیں مسخ ہو جائیں گی، تبدیل کر دی جائیں گی، اس کے لیے تیار رہو، اور طوفانوں کے لیے تیار رہو۔ یعنی فرمایا اذا فعلت امتی، جب میری امت کرے گی 15 خصلتن، جب میری امت کی 15 میری امت میں 15 چیزیں عام ہو جائیں گی، حل بها البلاء، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں حلول کریں گی، پریشانیاں حلول کریں گی، عذاب ان کے اوپر یکے بعد دیگرے شروع ہو جائیں گے، پھر وہ عذاب، پھر وہ پریشانیاں، اور پھر وہ مصیبتیں، اور پھر وہ چیزیں ان کو مطلب انہیں کبھی نہیں رک سکتی ہے۔ وہ 15 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، اذا اتخذ الفیء دولا، فرمایا میرے محبوب رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 15 چیزیں، میری امت میں 15 چیزیں عام ہو جائیں گی تو اس وقت ان کے اوپر چاروں طرف سے عذاب کی بارش شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اندر فرمایا اس طرح سے عذاب آئیں گے جس طرح سے ایک لڑی ہوتی ہے، ایک تسبیح ہوتی ہے، اگر اس کا ایک دانہ ٹوٹ جاتا ہے پھر سارے دانے یکے بعد دیگرے ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ دانے رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ فرمایا محبوب دو عالم محمد رسول نے فرمایا جب میری امت کے اندر یہ 15 عذاب، 15 چیزیں عام ہو جائیں گی پھر یکے بعد دیگرے ان کے اوپر عذاب آئیں گے، پھر عذاب رکیں گے نہیں۔ جس طرح اس ایک لڑی، ایک ہار جب ٹوٹ جاتی ہے، ایک جگہ دھاگا ٹوٹ گیا، سارے دانے پھر بکھر جاتے ہیں، پھر ان دانوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اسی طرح میری امت کے اندر لگاتار عذاب آئیں گے، پھر ان کے اوپر زلزلے آئیں گے، پھر آسمان سے پتھر برسیں گے، پھر ان کی صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، پھر سرخ آندیاں چلے گی۔ لیکن کیا فرمایا؟ سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی خصلت فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا، مال غنیمت اس کا یہ جو حدیث پاک کا پہلا جملہ ہے یہ عام حکومت کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے اندر یعنی جو صاحب حکومت ہوتے ہیں، جو جن کے پاس بادشاہت ہوتی ہے، جو وزارت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو شاہی کے بادشاہت کی کرسی پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ حکومت کے ساتھ جن کا وابستہ ہوتا ہے، اور حکومت کام ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو غریب ہیں ہر ایک غریب کے پاس ان کے حقوق پہنچائے جائیں۔ لیکن جب ایسا نہ کیا جائے، جب حکومت والے کیا کریں، جب وہ اپنے گھروں کو اپنے آپ کو کیا کریں، اپنے آپ پر ہی لگے، اپنے آپ کو ہی سنوارنے لگے، یعنی ساری جو غریبوں کا حق وہ مارنے لگے، اور جب وہ غریبوں کے حق میں کیا کرے، بددھیانتی کریں گے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھ لیا جائے گا، یعنی حکومت کے یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے شعبے تک جب سارے بددیانت ہو جائیں گے، جب تحصیلوں کے اندر بھی بددیانتی ہو جائے گی، جب عدالتوں میں بھی بددیانتی ہو جائے گی، جب کارخانوں میں، ملوں میں اور بڑے بڑے فیکٹریوں میں کیا ہو جائے گی، بددیانتی ہو جائے گی، جب تمام جتنے بھی یہ قانون ہیں عدالتوں میں اور اس کے یعنی بادشاہی کرسی وغیرہ، جب ان کے اندر جو بھی لوگ ہیں جو بھی لوگ حکومت کے کارندے ہیں، حکومت سے وابستہ ہے، جب ان کے اندر ایک چیز آ جائے گی، جب ان کے اندر سے امانت داری ختم ہو جائے گی، جب ان کے اندر بددیانتی آ جائے گی، تو اس وقت انتظار کرو تمام عذاب کا، اس وقت انتظار کرو شکلیں اور صورتیں بگڑ جانے کا، اس وقت انتظار کرو زلزلوں کا۔ اور دوسری آیت فرمایا
پہلے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، اور اس وقت انتظار کرو عذابوں کا جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، یعنی امانتوں کو غنیمت سمجھا جائے گا. اور امانتیں یعنی اس کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ ہے، عام لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، یعنی ہر ایک انسان جب عام انسان بددیانت ہو جائیں گے. اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، اور جب امانت کو غنیمت کی چیز سمجھا جائے گا، یعنی امانتوں کا بہت بڑا بہت وسیع مفہوم ہے. ایک آیت کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ امانتوں کو امانت والوں کے حوالے کرو. یعنی اگر تمہارے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی ہے، پیسہ نقد روپیہ وغیرہ امانت رکھا ہے تو اسے ادا کرو. ایک چیز ہے امانت، یعنی جس کو ہم عام لوگ سمجھتے ہیں یعنی نقد روپیہ اور پیسہ، لیکن اس کے علاوہ بھی امانت کا بہت بڑا مفہوم ہے. رب فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، امانت بہت ساری ہے، بہت ساری امانت، ایک ہی چیز امانت نہیں ہے. ہم دنیا کے اندر ہم دیکھیں گے، ہم اپنے اوپر اس آیت کو فٹ کرتے ہیں، امانتیں بہت زیادہ ہے. سب سے بڑی امانت انسان کو یہ زندگی ہے. یہ زندگی کس نے دی ہے؟ اگر اس کے طریقے پر، اس کے قانون کے مطابق ہم نے زندگی کو چلایا تو ہم نے امانت ادا کی. یہ زندگی بھی امانت ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلك كان عنه مسئولا. اے میرے بندے، میں نے تجھے جتنی نعمتیں دی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، کتنی نعمتیں دی ہے میں نے انسان کو اور جنات کو، یعنی کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. تو سب سے بڑی امانت یہ زندگی دی ہے. ہمارا خالق اور مالک جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو رب العالمین کل قیامت کے اندر پوچھیں گے. اور پیارے آقا نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا. پیارے آقا نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، وہاں ہر ایک انسان کو 5 سوال پوچھے جائیں گے. لا تزال قدم ابن آدم، ہٹ نہیں سکتا ہے ابن آدم کوئی انسان، نہ ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے، نہ دائیں بائیں، یہاں تک کہ اس کو 5 سوال پوچھے جائیں گے اور ان کا جواب لیا جائے گا. سب سے پہلے اس عمر کے بارے میں رب فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی 100 سال 60 سال 70 سال یا اس سے زیادہ سال. ابھی تک ہم اس سوچ میں ہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں. جب دنیا پیدا ہوئی تھی 1000 سال اس وقت عمریں ہوا کرتی تھی، اس وقت 60 یا 70 سال عمریں بھی کم ہو گئی. اور اس وقت انسان کا قد بھی 60 ہاتھ ہوا کرتا تھا. اس وقت 6 فٹ کا آدمی عمریں بھی کم، طاقت کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے کم. لیکن اس وقت ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ابھی بھی ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا انسان کو امانت ہے یہ زندگی، اس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا. لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا. تو بتا تو نے زندگی کہاں ختم کی. وعن شبابہ فیما، اور اپنی جوانی، یعنی عمر میں ایک اہم شعبہ ہوتا ہے جوانی کا. رب العالمین فرمائیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس میں سے ایک اہم شعبہ تھا جوانی کا تھا اہم شعبہ. اس جوانی کو کہاں ضائع کیا. اور مال کے بارے میں دنیا میں تو رہا، مال کن راستوں سے کمایا، کن راستوں پر خرچ کیا. اور علم دین سیکھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی اتنا علم دین سیکھنا ہر ایک ایمان والے مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے. پھر علم دین سیکھا، اس پر کتنا عمل کیا. تو دوسرا فرمایا
ہاں والامانت مغنما، والامانت مغنما یعنی جس انسان نے امانت کو غنیمت کی چیز سمجھا، یعنی زندگی دی تھی، یہ رب العالمین کی امانت ہے، اس کو رب العالمین نے جیسے فرمایا تھا ویسے اس زندگی کو ہمیں دنیا کے اندر اس زندگی کو ویسے ہی ہمیں چلانا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو اس زندگی میں لانا تھا، اور ہمیں وہی دیکھنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور وہی بولنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز جائز فرمائے ہیں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے امانت میں خیانت کی۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اس وقت تم انتظار کرو سخت عذاب کا، اور تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، تم انتظار کرو زلزلوں کا، تم انتظار کرو زمین کے اندر دس جانے کا، جب دوسری علامت پائی جائے گی والامانت مغنما، جس وقت امانت کو غنیمت کی چیز سمجھا جائے گا۔ یہ ہماری زندگی یہ رب العالمین کی امانت ہے، اگر ہم نے رب العالمین کی امانت جان کر اسے استعمال نہیں کیا تو پھر انتظار کرو زلزلوں کا، پھر زلزلے آئیں گے، زلزلوں کو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور تیسری آیت میں فرمایا والزکاۃ مغرما، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا اس وقت بھی تم انتظار کرو زلزلوں کا، اس وقت بھی تم انتظار کرو زمین کے اندر دس جانے کا، اس وقت بھی تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور طوفانوں کا۔